علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دینیات فیکلٹی کے ایک ہی چھت کے نیچے دو شعبے ہیں، ایک سنی دینیات اور دوسرا شیعہ دینیات۔ اس کے علاوہ دونوں فرقوں کا انتظامی شعبہ بھی ہے جو نظامت دینیات کہلاتا ہے۔ نظامت دینیات کا کام مساجد، قبرستان اور مذہبی امور کی نگرانی کرنا ہے۔ فیکلٹی آف تھیالوجی میں تعلیمی شعبے تو دو ہیں، ایک سنی دینیات، ایک شیعہ دینیات۔ اس کے علاوہ انتظامی شعبے بھی ہیں جو نظامت دینیات کہلاتے ہیں، وہ بھی شیعہ سنی دینیات سے متعلق۔ ان کا کام مسجدوں کی اور قبرستان کی اور مذہبی امور کی نگرانی کرنا ہے۔ سر سید احمد خان نے جب مدرسۃ العلوم قائم کیا تو باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے اراکین کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ادارے میں دینی تعلیم اور اس کے نصاب سے متعلق غور و خوض کر کے لائحہ عمل تیار کریں اور مناسب تجاویز پیش کریں تاکہ اس کو عملی شکل دینے کی طرف پہل کی جا سکے۔ واضح رہے، بانی درسگاہ سر سید احمد خان نے شیعہ دینیات اور سنی دینیات دونوں کے لیے الگ الگ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ سر سید علیہ الرحمٰن نے جب مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی تو ان کے ذہن میں کافی وسعت تھی اور وہ دراندیش آدمی تھے۔ انہوں نے فطری طور پہ یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہلے ان تعلیم سے آراستہ کیا جائے کہ جن تعلیم کے ذریعے سے، جن علوم کے ذریعے سے انگریز ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن ذہن کے دوسرے خانے میں ان کی یہ بات بھی تھی کہ جب تک طلباء کا ان کے دینی علوم سے رشتہ ہموار نہیں ہوگا اس وقت تک ایک کامیاب انسان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سر سید علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی، اور کمیٹی بھی دو طرح کی تھی۔ شیعہ کے لیے الگ، شیعہ تعلیم کے لیے الگ کمیٹی تشکیل کی اور سنی تعلیم کے لیے الگ کمیٹی تشکیل کی۔ سر سید احمد خان نے جب 1875 میں مدرسۃ العلوم کے قیام کا ارادہ کیا تو ان کی نیت پر شک گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنے نظریات کے فروغ اور اشاعت کے لیے کالج قائم کر رہے ہیں۔ سر سید نے ان تمام باتوں سے بے پرواہ ہو کر وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں علماء سے یہ ذمہ داری سنبھالنے کی گزارش کی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ اس شعبے میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی تجویز کیے گئے نصاب کے مطابق دینیات کا درس ہوگا تاکہ طلبہ کو عصری علوم کے ساتھ دینی علوم بھی مل سکے۔ بالآخر طلبہ کی دینی تربیت اور نشو و نما کے لیے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کا انتخاب عمل میں آیا۔ مولانا عبداللہ انصاری 1893 میں علی گڑھ آئے اور بحیثیت ناظم دینیات اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے اور اپنی وفات تک 1985 اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی قیادت میں مدرسۃ العلوم نے عالم اسلام میں اپنا نمایاں مقام اور مرتبہ قائم کیا۔ اور باقاعدہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خط لکھا کہ کسی ایسے آدمی کو بھیجیں جو یہاں کے طلبہ کی دینیات کی تعلیم کا نظم صحیح ڈھنگ سے کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے مولانا عبداللہ انصاری کو، جو ان کے داماد تھے، ان کو بھیجا اور مولانا عبداللہ انصاری نے یہاں آ کر دینیات کا بہترین نظم قائم کیا۔ صدر شعبہ کی حیثیت سے اس وقت کے نامور عالم دین مولانا سلیمان اشرف نے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ ایم یو دینیات فیکلٹی کے ڈین پروفیسر ایم سعود عالم قاسمی نے کہا، مجھے تو یہ لگا کہ سر سید کے جیسا پاک طینت، پاک طبیعت، پاک نیت آدمی کم دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، علم و کالج بنایا انہوں نے، یہاں دینیات کا پورا نظام الہیات کا رکھا اور تھیالوجی بالکل کیمبرج کے طرز پہ رکھا، حالانکہ وہ خود دینیات کے آدمی تھے، انگریزی اور سائنس کے آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی کوئی کتاب یہاں نصاب میں نہیں رکھی۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور قرآن کی تفسیر کو بھی انہوں نے یہاں نہیں پڑھانے کے لیے رکھا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ شیعہ طلبہ بھی آئیں گے اور سنی طلبہ بھی آئیں گے، دونوں اپنی اپنی الہیات پڑھیں، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک کو پڑھیں، لیکن ایک چھت کے نیچے ایک مسجد میں نماز پڑھیں۔ وحدت امت کا جو مضبوط عملی تصور ہے وہ کوئی سر سید سے سیکھے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آئے کہ ایک چھت کے نیچے کیسے شیعہ سنی دونوں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا۔ خلاصہ یہ کہ شعبہ دینیات روز اول سے ہی یونیورسٹی میں اسلامی ماحول قائم کرنے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے اور طلبہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے میں مصروف ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اسے قرار دے سکتے ہیں، اور وحدت امت کا جو پیغام ہے ہم اس کو عملی شکل میں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جو مشن تھا وہ مشن کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو فیض ہے قیامت تک
जारी रहेगा। बकौल प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी, ये महज एक शोबा नहीं बल्कि दीनी तालीम और मजहबी सरगर्मियों का एक ऐसा मरकज़ है जो यूनिवर्सिटी के जुमला शोबों से किसी न किसी दर्जे में मरबूत है। अलीगढ़ से सुहेल अहमद की खास रिपोर्ट।